سے وہ شرک بن جاتا ہے. اور شرک آج آپ کو میں ایک اور بھی ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا. آج کے بعد آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ غور و فکر کیجئے گا کہ شرک کے پیچھے بھی شخصیت ہوتی ہے, شخصیت پرستی ہی کی وجہ سے شرک ہوتا ہے, اور فرقے کے پیچھے بھی, ہر فرقے کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کو شخصیت ملے گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ دراصل شخصیت پرستی فرقہ پرستی اور شرک کی بنیاد ہے. آپ اس کو قرآن سے, پورے قرآن کو اسٹڈی کریں گے تو بھی آپ کو یہی اس میں سے رزلٹ نکلے گا. اور جب آپ ان فرقوں کو اور ان شرک کے حوالے سے آپ چیزوں کو پڑھیں گے تو بھی آپ کو پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت نظر آئے گی کہ دراصل شخصیت پرستی ہی فرقہ پرستی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو فرقہ پرستی کی بات میں نے آپ سے کی ہے کہ کونوا ھودن و نصارا تہتدوا, تو کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. ٹھیک ہے, وہ آیت دینے سے پہلے میں صرف آپ کو فرقہ پرستی کی آیت دینے جا رہا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں مت پڑو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم فرقوں میں پڑو گے تو تمہارے ہاتھ سے اللہ کی رسی چھوٹ جائے گی. اس کا واضح مطلب یہی ہے. آپ اس کو جب سٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں آج آپ کو آیات دے رہا ہوں. پہلے آپ یہ آیت لیں کہ فرقہ پرستی دراصل کیا ہے. فرقہ پرستی اللہ کا عذاب ہے. یہ دنیا میں ہی اللہ کا عذاب ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے نا, کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہی اگر اللہ کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے, امت کو عذاب دینا چاہتے ہیں, تو اس امت میں اللہ تعالیٰ امت کو فرقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں آپ کو آیت دے رہا ہوں 6/65 سورہ الانعام, اس کی آیت نمبر 65 آپ نکالیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں, هو القادر, وہ اللہ قدرت رکھتا ہے, وہ اللہ قادر ہے, علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, کہ وہ تم پر چاہے تو اوپر سے عذاب بھیج دے, یعنی بارش اور طوفان کی صورت میں, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے, یعنی زلزلہ یا سیلاب کی صورت میں. اور اسی عذاب کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, عذاب آئے اوپر سے یا نیچے سے, یا وہ عذاب ہو او یلبسکم, یا وہ عذاب ہو تمہارے اوپر لباس, شیعن, گروہوں کا لباس, یعنی وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے, وَيَذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اور تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں فرقہ پرستی دراصل اللہ کا عذاب ہے. آج ہم کوئی نہ کوئی فرقے میں خود کو فٹ کر کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ, جس فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پہ فرحاں ہے, خوش ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یعقلون, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی آیات بار بار بیان کرتے ہیں, شاید یہ لوگ ان حالات سے سبق حاصل کریں اور فرقہ پرستی سے باز آ جائیں. اور اسی سورہ الانعام کی آپ آیت نمبر نکالیں 159, جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ جو ان الذین فرقوا دینہم, بے شک وہ لوگ جو اپنے دین میں فرق کر دیتے ہیں, پھاڑ دیتے ہیں اپنے دین کو, فرقو, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, دینہم, اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, وکانوا شیعاً, اور وہ کئی گروپس بن جاتے ہیں, گروہ بن جاتے ہیں, لست منہم فی شیء, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ نے آیت کھینچ دی ہے. یہ آیت آپ کو کبھی بھی کوئی فرقہ نہیں سنائے گا, کیونکہ ہر فرقہ رسول اکرم سے اپنی نسبت اور اپنے تعلق کے دعوے کرتا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, اللہ پاک نے انفارم کر دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے, اور یہ لاریب سٹیٹمنٹ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. کوئی آپ کو نہیں سنائے گا تو یہ بے شک نہ سنائے, کوئی آپ سے چھپائے گا تو بے شک آپ سے چھپاتا رہے, لیکن اللہ پاک آپ کو بتائیں گے, کیونکہ اللہ پاک کو آپ بہت پیارے ہیں, اللہ پاک کو آپ سے محبت ہے. یہ سلیبس ہے, یہ قرآن ہے, یہ ہمارا سلیبس ہے, اسی کے تحت ہمارا قیامت کے دن سوال جواب ہونا ہے. اللہ پاک نے فرما دیا 6/159 6/159 آیت ہے
ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین میں فرقے کر دیے اور کئی گروہ، وکانوا شیعا، اور گروہ بن گئے، کئی گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو نبا دے گا، ان کو خبر دے گا، ان کو بتلا دے گا، بما کانوا یفعلون، جو بھی فعل وہ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی آپ آیت آگے دیکھیں 6/161، اسی سے اگلی ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت ہے 6/161، 162 اور 163، وہ سٹیٹمنٹ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو لوگ دین میں فرقہ بنائیں، اے نبی آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی ان کو خود اپنا عقیدہ بتا دیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، اننی ہدانی، بے شک میرے رب نے ہدایت دی ہے مجھے، ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اس کتاب اللہ کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دینن کے امن، دین بالکل دین جو کہ امم ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو اللہ کے ساتھ کیا تھے؟ خالص یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ فرقہ پرستی بھی دراصل شرک ہی کی ایک شکل ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرقہ پرستی اور شخصیت اور شرک کے پیچھے شخصیت پرستی ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ان کو بتا دو کہ مجھے تو ہدایت دی گئی ہے کہ میں قرآن کے ذریعے اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور اصل دین ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتا دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، میرے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، لا شریک لہو، میں کسی کو بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہیں بناتا، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے اختیارات میں کوئی اور بھی کسی کی شرکت ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو اسی طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی ان کو بتا دیجئے، اور ان کو یہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ دے دیجئے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ سب سے پہلا مسلمان وہ میں خود ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں۔ اگر آپ آج سوچیں کہ جیسے اللہ نے پوچھا بنی اسرائیل سے کیا ابراہیم علیہ السلام، وما کان ابراہیم یہودیوں والا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تو آج مسلمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح پوچھیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے علاوہ بھی کچھ کہلوائے تھے؟ تو تمام مسلمان آج اس بات کا جواب سوچیں اپنے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے حاضر ہونا ہے اس کا بھی جواب سوچ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل غیر اللہ ابغی ربوں، کہ اے نبی ان سے کہو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ اپنی ضرورتیں پورے کرنے والا تلاش کروں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ تو ہر چیز کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو بھی کوئی کام کرے گا، کسی بھی قسم کا برا کام کوئی کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اے نبی ان کو یہ بھی بتا دیں، اگر انہوں نے یہ بھی اپنے عقائد اور نظریات بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں پر کوئی آگے ہمیں چھڑوا لے گا یا ہمارے بوجھ اٹھائے گا یا ہمارے بوجھ تقسیم کر لے گا، تو قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، تمہیں تو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا تو دے گا ہی، پھر وہ تمہیں ساری اطلاعات دے دے گا، تمہیں خبر ہو جائے گی، بما کنتم فیہ تختلفون، کہ تم دنیا میں جو اپنے آپس میں اختلافات کرتے تھے، جو تم نے فرقے بنا لیے تھے، اور تم نے اپنے اپنے فرقوں میں اپنے اپنے رنگ اور روپ بنا لیے تھے، اپنے اپنے عقائد اور اعمال گھڑ لیے تھے، سب کے ڈیفرنٹ تھے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ جن باتوں میں تم دنیا میں اختلاف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اس سے آگاہ کر دے گا۔ اب آپ سورہ رعد ہے، 13 نمبر سورت ہے، اسی کی آپ آیت نکالیے، آیت نمبر اس کی ہے 36، 13/36 آپ نکالیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، تو جو لوگ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے وہ تو اس پر خوش ہوتے ہیں، ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، لیکن یہ جو احزاب ہیں، یہ جو فرقے ہیں، اس کتاب کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ آج بھی آپ کے سامنے ہے، آپ اپنا بالکل کھلے دل کے ساتھ جائیں، اپنی سوچ کو قرآن کے مطابق وسیع کریں،
اور آپ تمام فرقوں کو اسٹڈی کریں تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ کوئی نہ کوئی فرقہ قرآن کی کسی نہ کسی بات کا انکار کرتا ہے۔ قل انما امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے انا اعبد اللہ، کہ میں اللہ کے ساتھ وابستہ رہوں۔ اس کا مطلب ہے فرقوں میں جب انسان جاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ خالص وابستگی نہیں رہتی اس کی، وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی اور ہستی بھی آ جاتی ہے جس کے لیے وہ مطمع نظر اس کی وہ بن جاتی ہے اور اس کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ولا اشرک بھی، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں، مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احزاب میں جا کر شرک کا بھی چانس ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ بات، اور آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر بات سمجھ آنا شروع ہوگی۔ الہی ادعو، میں تو اسی قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی خالص وابستگی اختیار کروں، صرف اسی کی بندگی کروں، اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگودو کروں، اور اس کے ساتھ ولا اشرک بھی، اور اس کے ساتھ کسی اور کی شرکت نہ ہو۔ الہی ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، الہی مآب، اور مجھے لوٹ کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ نے یہاں پر سٹڈی کر لی 13/36 میں۔ اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نکالیں آیت 27/91، 27/91 اور 92۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ انما امرتو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے ان اعبدو، کہ میں عبادت کروں، میں وابستہ ہو جاؤں، میں غلامی اختیار کروں، رب ہذہ البلدتی، اس شہر کے رب کی۔ وہی بات آ گئی نا وہیں پر جو آج کا ہم رکوع پڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بیت اللہ شریف کے حوالے سے یہ حکم آیا کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں۔ والذی حرمہا، جس نے اس گھر کو محترم اور مقام ادب بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کی ہے، اسی ذات اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ مجھے تو اسی بات کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس رب کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین، کہ میں صرف اللہ کا مسلمان بن کر زندگی گزاروں، میں اللہ کا مسلمان رہوں، یہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ میں آپ کو بار بار اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آج کوئی مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا ہے تو اس کا فخر مسلمان کہلوانے میں ہے، کیونکہ رسول اکرم نے بار بار یہی سٹیٹمنٹ دی ہے قرآن میں، اللہ نے ان سے یہی سٹیٹمنٹ کہلوائی ہے قرآن میں کہ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں تم پر قرآن پڑھا کروں، قرآن سے میں تمہیں بتاؤں، قرآن سے تمہیں یہ میں آگاہی دوں اور تمہیں پتہ چل جائے قرآن کے ذریعے کہ میرا عقیدہ کیا تھا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو اب خود ہدایت پر آئے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو قرآن کے اوپر آ کر اس سے ڈائریکشنز لے گا، در حقیقت وہی انسان ہے جو اپنی ذات کو ہدایت پر لے کر آئے گا، جو اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو اس قرآن سے ہٹ جائے گا، فَقُلْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، انما، در حقیقت، انا، میں، من المنذرین، میں انہی لوگوں میں سے ہوں جو پہلے آگاہی دیتے رہے، اور میں بھی انہی آگاہی دینے والوں میں سے ہوں جو تمہیں آنے والے نتائج سے قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے آگاہی دے رہا ہوں۔ تو یہ دراصل آج کا سارا سبق تھا۔ اب میں آپ کو کچھ آیات بتا دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی بتایا کہ وہ تمام مسلمان تھے اور انہوں نے اپنی امتوں کو اسلام ہی دین پہنچایا، اور سب نے اپنی قوموں سے یہی عہد لیا کہ تم مسلمان رہنا۔ اس کے لیے آپ آیات نوٹ کر لیں۔ 10/72 آیات بہت ساری ہیں، بے شمار آیات ہیں، لیکن میں آپ کو چند آیات دے رہا ہوں۔ 39/12، 22/78، 27/42، 5/111، 30/53، 41/33، 43/69، اور آخر میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ یوسف میں ہے، 12 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 101 ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا
فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسی میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ مجھے تو وفات دینا تو میں مسلمان ہوں، اور میرا الحاق الصالحین کے ساتھ فرمانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔